بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد عامر الاسلام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور مفسر قرآن ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کے لیے قرآن کی تفہیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے آسان فرما دیا تھا، اور سب سے زیادہ احادیث نقل کرنے والے صحابہ کرام میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے کوچ فرماتے ہیں تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 13 یا 14 برس تھی۔ ایک دفعہ ایک شخص معمہ نما سوالات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ پوچھتا ہے ابن عباس مجھے یہ تو بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے اندر نہ گوشت ہے اور جس کے اندر خون بھی نہیں ہے لیکن وہ بولتی ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کمال کا حافظہ عطا فرمایا تھا، رسول اللہ کی دعا تھی، آپ نے فرمایا وہ جہنم ہے۔ کل جب قیامت کا دن آئے گا اللہ رب العزت اس میں جہنمیوں کو ڈالیں گے تو اس سے پوچھیں گے علم طلعت اے جہنم کیا تیرا پیٹ بھر چکا ہے؟ تو جہنم آگے سے عرض کرے گی اے اللہ حل من مزید، کیا کوئی اور لوگ بھی ہیں؟ اگر ہیں تو ان کو بھی میرے اندر ڈال دیں۔ اب دوسرا سوال اس شخص نے پوچھا اے ابن عباس یہ تو بتائیں وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے اندر نہ گوشت ہے اور نہ ہی اس کے اندر خون ہے مگر وہ دوڑتی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک یعنی لاٹھی مبارک ہے کہ اس کے اندر گوشت بھی نہیں اس کے اندر خون بھی نہیں، لیکن حضرت موسیٰ جب اس عصا کو زمین پر پھینکتے تو وہ اجدعا بن جاتا، اور اجدعا بن کے وہ جادوگروں کی ان بٹی ہوئی رسیوں کو جو سانپوں کی شکل میں زمین کے اوپر دوڑ رہے تھے ان کو نگل جایا کرتا تھا۔ تیسرا سوال اس نے یہ پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے اندر نہ خون ہے اور نہ ہی گوشت ہے لیکن وہ سانس لیتی ہے؟ تو آپ نے بلا جھجک جواب دیا کہ وہ صبح ہے۔ اللہ نے صبح کی قسم اٹھائی ہے، فرمایا والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ چوتھا سوال اس شخص نے یہ کیا کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں کہ جن کے اندر نہ گوشت ہے نہ خون ہے لیکن جب ان سے اللہ رب العزت نے خطاب کیا تو انہوں نے فوراً جواب دیا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ زمین اور آسمان ہے، کہ اللہ رب العزت نے جب ان کو قیامت والے دن حکم دے گا کہ میری طرف چلے آؤ خواہ خوشی سے خواہ زبردستی، تو یہ فوراً دوڑ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ پانچواں سوال اس نے یہ کیا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا لیکن وہ نہ جن ہے نہ انسان ہے نہ فرشتہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا وہ کوہ ہے۔ جب حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی آبیل کو قتل کیا تو وہ اس کی لاش اپنے کندھے کے اوپر اٹھائے ہوئے ساری دنیا میں گھوم پھر رہا تھا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کا کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کوے کو بھیجا جو کہ حقیقتاً ایک فرشتہ تھا، اور اس نے دوسرے کوے کو جو ہے مارا اور اس کے سامنے پھر قبر کھودی اور قبر کھود کے اس کو دفن کیا۔ تو یہ وہ فرشتہ تھا جس نے قابیل کو لاش کے دفن کرنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ اور چھٹا سوال اس نے یہ کیا کہ وہ کون سا جاندار ہے جو خود تو مر گیا لیکن جب اس کے جسم کا ایک ٹکڑا دوسرے مرے ہوئے انسان کے اوپر مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا کہ جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ تو وہ گائے جب اس کو ذبح کیا گیا تو اس کے جسم کا ایک حصہ اس مقتول کے جسم کے اوپر مارا گیا تو وہ مقتول خود بخود زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کے اس نے بتا دیا کہ میرے چچا کے بیٹے نے جائیداد کے لالچ میں آ کے مجھے قتل کیا ہے۔ ساتواں سوال اس نے یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دریا میں ڈالنے سے پہلے کتنا عرصہ دودھ پلایا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر کون سا دن تھا جب آپ کو دریا میں ڈالا گیا اور کس دریا میں ڈالا گیا، اس کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دریا میں ڈالنے سے پہلے 3 ماہ تک ان کی والدہ نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد وہ جمعے کا دن تھا جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے دریائے نیل کے اندر ڈالا تھا۔ 8واں سوال اس نے یہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قد کی لمبائی کتنی تھی، اور اس کے ساتھ اس نے دوسرا جو سوال ایڈ کیا وہ یہ تھا کہ آپ کی عمر مبارک کتنی تھی، اور آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے وصی کون تھے؟ تو حضرت آدم
علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قد مبارک تھا وہ 60 ذراع تھا، اور عمر مبارک ان کی جو تھی وہ 940 سال تھی، اور آپ کے وصی حضرت سیدنا شیس علیہ السلام تھے۔ اور 9واں سوال جو اس نے کیا کہ وہ کون سا پرندہ ہے کہ جو انڈے نہیں دیتا بلکہ بچے دیتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے، تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ وہ چمگادڑ ہے جو انڈے نہیں دیتی لیکن اس کو حیض بھی آتا ہے اور یہ بچے دیتی ہے۔ جب اس نے حضرت ابن عباس کی اس حکمت کو، اس فراست کو، اس ذہانت کو، اس متانت اور اس علمی شخصیت کو دیکھا تو وہ برملا کہنے کے اوپر مجبور ہو گیا کہ بے شک اللہ رب العزت کے حبیب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ دنیا کا کوئی مشکل سے مشکل سوال ایسا نہیں ہے کہ جو آپ سے کیا جائے اور آپ اس کا جواب نہ دے سکیں۔ اللہ ہمیں ان پاکان امت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔